السلام علیکم۔ اردو کہانیوں پر آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ کہانی ایک ایسی بچی کی ہے جو اپنے ماں باپ سے بچھڑنے کے بعد ایک ایسی جگہ پر رہنے لگی تھی جہاں ایک عام انسان کی زندگی ناممکن تھی۔ ایک طوفان نے اسے اپنے ماں باپ سے جدا کر دیا تھا۔ ماں باپ سے بچھڑے کافی عرصہ گزر گیا اور جب وہ 15 سال کی ہوئی تو ایک رچ کے بچے کی ماں، اس بچی کا نام سدرا تھا جس کی عمر 7 سال تھی۔ سدرا اور اس کے ماں باپ یہ 3 لوگ گاڑی میں سوار تھے اور اپنے گھر کی جانب رواں تھے۔ گاڑی میں وہ تینوں نفوس ایک رشتے دار کے بیٹے کی شادی سے واپس آ رہے تھے۔ وہ لوگ بہت ہی دور دراز علاقے میں رہتے تھے۔ وہاں پر پہنچنے کے لیے جنگل، پہاڑ، دریا، بہت سے راستے گزرتے تھے۔ اس وقت وہ جنگل کے بیچ میں سے گزر رہے تھے۔ ان کے رشتے داروں نے انہیں رات وہیں رکنے کے لیے بہت زور دیا کہ موسم بہت خراب ہے، برسات ہونے والی ہے، جس کی وجہ سے راستے میں کہیں بھی مشکل پیش آ سکتی ہے، لیکن وہ نہ مانے اور گھر سے نکل پڑے۔ جب وہ لوگ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچے تو سدرا کے ماں باپ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ آسمان پر بہت تیز بجلی چمک رہی تھی اور شدید تیز ہوائیں جنگل کے درختوں سے ٹکرا کر ماحول کو اور دہشت زدہ اور خوفناک بنا رہی تھی۔ اس قدر خراب موسم میں ڈرائیونگ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ ایک جگہ ٹھہر گئے اور بس دیکھتے ہی دیکھتے شدید موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ہر طرف خوف زدہ آوازوں نے گھیرے میں لے لیا۔ ہر طرف خوف کا اندھیرا پھیل گیا اور برف کے اولوں کی وجہ سے گاڑی کے شیشوں پر دراڑیں پڑنے لگیں اور ہیڈ لائٹس کو بھی نقصان پہنچا۔ یوں ایک دم پورا جنگل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس اندھیرے میں آسمان سے بجلی چمکتی اور خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ اب وہ لوگ یہ سوچ کر خوف زدہ ہو رہے تھے کہ اندھیرے میں رات اس وقت جنگل میں کیسے گزاریں گے، اور بغیر ہیڈ لائٹس کے سفر کرنا تو ناممکن تھا۔ اب خاموشی اور صبر کے علاوہ کیا کیا جا سکتا تھا؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ رات وہ گاڑی میں ہی گزاریں گے اور جب صبح کی روشنی ہر سو پھیلے گی تو سفر شروع کریں گے۔ مگر انہیں یہ بھی ڈر تھا، یہ جنگل بہت ہی زیادہ خطرناک اور خوفناک جانور بھی تھے جو انہیں نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ مگر حالات کا مقابلہ کرنے کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بارش کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے تمام بادل آج ہی برس کر رہیں گے۔ اتنے میں ان لوگوں کو ایک عجیب سی آواز سنائی دی، پانی کے شور کی آواز، جیسے کہیں دور سے پانی بہتا ہوا چلا آ رہا ہو۔ پھر ایک دم انہیں یاد آیا کہ اس جنگل کے قریب ایک دریا ہے جس کے بند تیز بارش یا طوفانی موسم میں پانی بھرنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر جس طرف پانی کا بہاؤ ہو وہ پانی اس جگہ جمع ہو جاتا ہے اور ہر جگہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ کہیں اس پانی کے ریلے کا رخ ان لوگوں کی طرف تو نہیں تھا؟ یہ خیال آتے ہی ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہیں موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک دم وہ پانی کے ریلے میں بہہ گئے۔ اس کے ساتھ کئی جانوروں کے بھی چیخنے چلانے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ماحول بہت دہشت ناک لگ رہا تھا۔ گاڑی بھی پانی سے بھر گئی تھی۔ نہ جانے کیسے سدرا گاڑی کے کھلے ہوئے شیشے سے باہر نکل گئی۔ آخری احساس اسے پانی میں ڈوبنے کا ہوا تھا اور اس نے موت کو اپنے بہت قریب دیکھا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک درخت پر تھی۔ اس کی نظر نیچے پڑی تو ہر طرف دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں رات والا منظر گھوم گیا۔ وہ خوفناک بارش، چمکتی بجلی، سائیں سائیں کرتی یخ بستہ ہوائیں، وہ پانی کا بہتا ہوا ریلا۔ تو وہ بچ گئی تھی، تو اس کے ماں باپ کہاں تھے؟ وہ چھوٹی سی لڑکی خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئی۔ اس کی نظریں اپنوں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس وقت وہ ایک درخت پر موجود تھی۔ کتنے ہی جانور زمین پر پڑے ہوئے تھے، کوئی مردہ حالت میں تھے، کچھ زخمی حالت میں تھے، درخت بھی ٹوٹے پھوٹے ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ اگلا منظر دیکھ کر وہ خوف زدہ رہ گئی۔ ایک عجیب سی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اپنے پیچھے دیکھا تو خوف سے وہ اپنی جگہ سے گر گئی، مگر اگلے ہی پل اسے اس نے تھام لیا تھا۔ وہ ایک رچھ تھا، جسامت میں بہت ہی بڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے سدرا کو تھام لیا تھا۔ سدرا اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی اور وہ بھی جیسے سدرا کی آنکھوں میں دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ اس سے ڈر رہی ہے۔ سدرا کے ذہن نے ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا
اور یہ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے ماں باپ اب کہاں ہیں؟ کتنے ہی سوال اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون سی جگہ پر ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس جگہ سے کبھی نکل بھی سکے گی یا نہیں۔ اتنے میں اس رچ نے وہ چھوٹا بچہ سدرا کے پاس بٹھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ پھل تھے جسے وہ انسانی مخلوق سے واقف ہو اور ان کی خوراک جانتا ہو۔ اب سدرا کی زندگی اسی جنگل میں گزرنے لگی تھی۔ اس رچ کا بچہ ہر وقت سدرا کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ اس سے بہت زیادہ انسیت محسوس کرنے لگا تھا اور ایک طرح سے سدرا اس کو ماں بن کر ہی پال رہی تھی۔ اس وقت سدرا محض 7 سال کی تھی اور جوں جوں وہ بڑی ہوتی گئی اس کا ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا ہوتا گیا۔ اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ گزرا ہوا وقت خواب کی طرح یاد آتا تھا، اور پھر چند سال کے بعد وہ بھی جیسے جنگل کی ہی باسی بن کر رہ گئی تھی اور وہ ان جیسی ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اب جنگلی جانوروں کو پکڑ کر کچا ہی کھانے لگی تھی۔ وہ آدم خور ہو گئی تھی۔ ایک دن جنگل میں ایک بھٹکا ہوا مسافر آ گیا۔ جب سدرا نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کا خون پینے لگی تو اس سے یہ ذائقہ منفرد لگا۔ اسے انسانی خون کا ذائقہ پچھلے تمام ذائقوں سے بہتر لگا۔ وہ انسانی خون کی دیوانی ہو گئی اور اس نے پھر انسانوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اس جنگل کے قریب ایک چھوٹا سا شہر آباد ہوا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس شہر میں خوف و خراش پھیلا ہوا تھا۔ تب سے اس شہر میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے تو ایک چوکیدار کی لاش ملی تھی اور اس لاش کا بہت برا حال کیا گیا تھا۔ اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ تک موجود نہیں تھا۔ اس کا جب پوسٹ مارٹم کروایا گیا تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ اسے شاید کسی درندے نے چیر پھاڑ کر ختم کیا تھا، کیونکہ اتنی درندگی سے کوئی انسان دوسرے انسان کو قتل نہیں کر سکتا تھا۔ اور سب سے حیرت والی بات تو یہ تھی کہ اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ تک موجود نہیں تھا۔ پولیس نے خفیہ ٹیم جنگل میں بھیج دی تھی تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ جنگل میں ایسا کون سا خونخوار درندہ آ گیا ہے جس سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کے بعد وہاں پر پولیس والوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی، مگر ہر دوسرے دن کسی نہ کسی انسان کی لاش ملنے لگی تھی۔ یہاں تک کہ پولیس کے سپاہی تھے موت کی نیند سونے لگے تھے۔ رفتہ رفتہ لوگوں نے اس شہر کو چھوڑنا شروع کر دیا اور وہاں سے وہ نقل مکانی کرنے لگے تھے، اور یہ سلسلہ اس شہر سے ہوتا ہوا ارد گرد کے دیہات اور قصبوں تک پھیل گیا تھا۔ پولیس کی ایک خفیہ پارٹی جب اس جنگل میں گئی تو انہوں نے جنگل کے بیچ میں ایک بہت بڑے رچھ کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے درندے تھے جن کا سامنا کرنے کی کوئی بھی خود ہمت نہیں کر پاتا تھا، اور جنگل کا اگلا حصہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک تھا۔ یہاں تک پولیس والوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی تھی۔ ابتدائی حصے میں جو بھی درندہ دکھائی دیتا یا جنگلی جانور آ جاتا اسے ختم کر دینے کا حکم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہر روز کوئی نہ کوئی قتل ہو جاتا تھا۔ پولیس کی ناکہ بندی بھی کر دی گئی، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں نکل رہا تھا۔ اب دیہات اور قریبی قصبے میں رہنے والے لوگ بھی پریشان ہو چکے تھے۔ وہ غریب لوگ تھے، وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر کہاں جاتے؟ پورے علاقے میں دہشت کی فضا قائم تھی۔ مغرب کے بعد لوگوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ اس قصبے میں امجد بھی رہتا تھا۔ وہ ایک بہادر اور خوبرو نوجوان تھا۔ وہ اپنے باپ دادا کے خاندانی پیشے سے وابستہ تھا۔ اس کے باپ دادا بھی لکڑہارے تھے اور لکڑیاں کاٹ کر اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالتے تھے۔ شروع میں وہ جنگل کی ابتدائی لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا، مگر جب سے پولیس کے یہاں پر علاقہ بندی شروع ہوئی تھی تو پولیس نے لوگوں کو اس جنگل میں داخلہ ممنوع کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ اسے کوئی بھی ہنر نہیں تھا جس سے وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکے۔ اس نے بھی چھپتے چھپاتے جنگل کے اندرونی حصے میں جانا شروع کر دیا تھا، اور وہاں سے وہ لکڑیاں کاٹ کر اچھا خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد شام تک گھر پہنچتا تھا۔ جنگل کا یہ حصہ انتہائی خطرناک تھا، مگر بھوک کے آگے خوف پھیکا پڑ گیا تھا۔ اس کے گھر والے بھی اس بات پہ خوف زدہ تھے کہ وہ جنگل میں رہنے والا درندہ امجد کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دے، مگر وہ اور بھی کیا کر سکتے تھے؟ ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ امجد صبح سے شام تک لکڑیاں کاٹتا تھا، اور جب اندھیرا ٹھہر جاتا یہ جا کر وہ لکڑیاں بیچ دیتا تھا۔ ایک دن جب امجد جنگل سے واپس آ رہا تھا، چاند کی 14ویں رات تھی، ہر سو چاندنی بکھری ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہر چیز نمایاں نظر آ رہی تھی۔ امجد لکڑیوں کا گٹر گدھے پر لاد کر گھر کی جانب جا رہا تھا جب اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ یہ کسی چیز کے گھسیٹنے کی آواز تھی۔
اس نے اپنے گدھے کو ایک درخت سے باندھا اور ان جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا کہ یہاں پہ کس چیز کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ منظر دیکھتے ہی خوف زدہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خوف کے مارے اس کا برا حال تھا، بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم رہا تھا۔ اس کے بعد وہ کافی دنوں تک کام پر نہ گیا، ڈر کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اس کے کام پر جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن آخر کب تک بنا کام کے بیٹھا رہتا؟ گھر میں کھانے پینے کی اشیاء بھی ختم ہو گئی تھی۔ آخر کار اسے اپنی بیوی بچوں کی خاطر کام پر جانا ہی پڑا۔ وہ اب شام سے پہلے اپنا کام ختم کر کے واپس جانا چاہتا تھا، مگر وہاں پر پولیس کے آدمی بھی قریب پہنچ گئے تھے۔ اگر وہ اس کو درخت کاٹتے دیکھ لیتے تو احمد کسی مشکل میں پڑ سکتا تھا، لہٰذا وہ چھپ کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور پولیس کے دور جانے کا انتظار کرتا رہا۔ اسی انتظار میں دن کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ احمد نے اس بات کی تصدیق کر لی کہ اب پولیس والے وہاں نہیں ہیں، تو اس نے اپنا کام شروع کیا، مگر اس کے ذہن پر، اس کے حواسوں پر وہی لڑکی سوار تھی جسے اس نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا، اور اس کا وہ بھیانک روپ اسے خوف زدہ کر گیا تھا۔ آج کام دیر سے شروع کرنے کی وجہ سے ختم کرتے ہوئے دیر ہو گئی تھی۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا تھا، اس کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی تھیں۔ اس نے فوراً لکڑیوں کا گٹھڑ بنایا اور تیزی سے واپسی کے راستے پر چل پڑا۔ وہ جلد از جلد اس جنگل سے گزر جانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ جنگل کی حدود سے نکلنے والا تھا کہ کسی نے پیچھے سے ایک زوردار چیز ماری۔ اس نے ایک دم پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ نیچے نظر گئی تو ایک بڑا پتھر پڑا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ پتھر کون مار سکتا ہے؟ یہاں تو کوئی موجود نہیں ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کے خوف نے اسے یہاں سے نکلنے کو کہا۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ کسی نے اسے بہت زور سے دبوچ لیا۔ اس اچانک حملے سے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ حملہ آور ایک انسان معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ انسانی طاقت تو نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کون تھا؟ اچانک جب اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا۔ اس لڑکی کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، اس نے خود کو درخت کے پتوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ دیکھنے میں کمزور اور دبلی پتلی سی لگ رہی تھی، لیکن طاقت ناقابل یقین تھی۔ میں اس کے سامنے خود کو بالکل بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ کوئی چڑیل یا جن زادی معلوم ہوتی تھی۔ اس لڑکی کے چہرے پر وحشت اور درندگی طاری تھی۔ امجد نے اسے پوری طاقت سے دھکا دے کر دور پھینکا تھا، مگر اس لڑکی نے دوبارہ سے پکڑ لیا۔ امجد خود کو چھڑوانے کے لیے اپنی پوری جان لگا رہا تھا، مگر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ غیر معمولی طاقت کی مالک ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اچانک اس کی نظر اپنے گلے پر پڑی، کلہاڑے پر پڑی۔ اس نے سوچ لیا بس اب یہی ایک راستہ ہے یہاں سے بچ نکلنے کا۔ اس نے اپنے ذہن میں منصوبہ تیار کیا۔ اس نے پوری طاقت سے لڑکی کو زور ڈالا۔ لڑکی پیچھے جاگ رہی تھی۔ امجد نے جلدی سے وہ کلہاڑی اٹھا لی اور اس پر کلہاڑی کا وار کر دیا تھا۔ یہ وار اس لڑکی کے کندھے پر ہوا تھا، جس سے وہ زخمی ہو کر گر گئی۔ امجد فوراً سے وہاں سے بھاگتے ہوئے جنگل کی حدود سے نکل آیا۔ وہ بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ لڑکی نہ جانے کون تھی، وہ انسان تھی یا کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ اس نے مجھ پر حملہ کیوں کیا تھا؟ اور کچھ دن پہلے اس نے اس لڑکی کو جو تلاش کے ساتھ سلوک کرتے دیکھا تھا، اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے گاؤں میں جو بھی غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں، یہ سب اسی لڑکی کے کارنامے ہیں۔ اس واقعے کے بعد اس نے جنگل کا رخ نہیں کیا تھا۔ اب امجد اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کرتا تھا۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ پولیس نے اس لڑکی کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس لڑکی نے ایک سپاہی پر حملہ کیا تھا، جس کو 4 سپاہیوں نے مل کر چھڑایا تھا۔ پولیس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ جتنی بھی اموات ہو رہی تھیں وہ اس لڑکی کی وجہ سے ہی ہو رہی تھیں، مگر اس لڑکی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی، کہاں رہتی تھی۔ مگر ایک عجیب بات یہ ہوئی تھی جس نے سب کو دھنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ جب پولیس نے اس لڑکی کو گرفتار کر لیا تو اچانک ایک رچھ نے ان سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں پولیس کے سپاہی بھی زخمی ہوئے تھے۔ انہوں نے فائرنگ کر کے اس رچھ کو وہاں پر مار دیا تھا، اور وہ لڑکی پولیس کی حراست میں تھی۔ اس کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا تھا، کیونکہ وہ غیر معمولی طاقت کی حامل تھی۔ جیسے ہی پولیس والوں نے اسے زخمی کیا تھا، حکومت نے اسے پھانسی کی سزا دی تھی، اور اس کے بعد شہر کا ماحول اپنے معمول پر آ گیا تھا۔ تمام علاقے میں جو خوف و ہراس کی فضا قائم ہو چکی تھی، وہ اب رفتہ رفتہ ختم ہو چکی تھی۔ لوگوں کا آزادی سے جنگل میں دن دہاڑے جانا عام ہو گیا تھا۔
کوئی نہیں جانتا تھا یہ لڑکی وہی 7 سالہ بچی تھی جو اس دن جنگل میں کھو گئی تھی اور جس سے اس رچ نے ڈوبتے ہوئے بچا لیا تھا۔ کیسے وہ آدم خور بن گئی اور اس کے ماں باپ کہاں گئے، اس حقیقت سے آج تک دنیا انجان ہے۔ بے شک اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جو کچھ اس نے دیکھا وہی کچھ سیکھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ ایک انسان ہے۔ بچے جس ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں وہی اپناتے ہیں۔ جو کچھ اس نے دیکھا وہی اپنایا۔ اصل میں تو اس نے جنگل میں آگے اس رچ کو ہی اپنا ساتھی سمجھتی تھی۔ اس کے رنگ میں ڈھل گئی اور اسی طرح کی حرکتیں کرنے لگی۔